कौन से खूबसूरत हैं। हजरत बिलाल कोई दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई गोरे चट्टे भी नहीं, कोई खूबसूरत भी नहीं है, वो तो हबशा के रहने वाले हैं, उनका रंग तो काला है, वो तो काले हैं, मगर उनका मकाम क्या है मेरे प्यारे भाइयों। इतनी मीठी आवाज हजरत बिलाल की है कि जब अल्लाह के नबी खाने काबा को फतह करते तो कहते हैं बिलाल इस खाने काबा की छत पे चढ़ के तू अजान दे। और दुनिया ने देखा कि जिस खाने काबा के अंदर 360 बुतों को रखा गया था, उसकी छत पे खड़े होकर के बिलाल हबशी अजान देते हैं और लोगों को नमाज की दावत देते हैं। बिलाल का ये मकाम है कि अल्लाह के नबी जब मेराज के सफर पे जाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने अपने आगे जन्नत में किसी के चलने की आवाज सुनी, मैंने किसी के पैरों की आहट की आवाज सुनी, मुझे बताया गया कि ये हजरत बिलाल के कदमों की आहट है। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने पूछा कि ऐ बिलाल तो कौन सा ऐसा अमल करता है कि मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट की आवाज सुनी थी। हजरत बिलाल ने कहा अल्लाह के नबी मुझे ऐसा कोई अमल तो याद नहीं है, हाँ एक बात मेरे अंदर है, मैं कभी बेवजू नहीं रहता हूं, पेशाब किया, लेटरिन की हाजत हुई, हवा खारिज हो गई, जब भी मेरा वजू टूट जाता है मैं वजू कर लेता हूं, और जब भी मैं वजू करता हूं मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं। ऐ अल्लाह के नबी हो सकता है कि यही अमल हो। आपने फरमाया कि हाँ ए बिलाल यही वो अमल है जिसने तुझे इस मकाम तक पहुंचाया। यही बिलाल थे जब इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इनके मालिक ने उमैया इब्ने खल्फ ने इनको अरब के तपते हुए सहरा में, अरब के तपते हुए बालू पर लिटा दिया और इनके सीने पर गर्म पत्थर रख दिया और इनके ऊपर प्रेशर डाल करके कहने लगा कि ऐ बिलाल अगर तू इस्लाम को छोड़ दे तो मोहम्मद का दीन छोड़ दे, ऐ बिलाल हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। मेरे नौजवान साथियों, बिलाल कोई बहुत बड़ा लिखा इंसान नहीं है, बिलाल कोई खूबसूरत इंसान नहीं है, बिलाल कोई हैंडसम इंसान नहीं है, मगर बिलाल के सीने में जो दिल है उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरी है, रसूल की मोहब्बत भरी है। उस अरब के तपते हुए सहरा में लेटा हुआ बिलाल, सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ बिलाल, सीने की चर्बी बिलाल की पिघल रही है और बिलाल के पीठ को अरब की तपती हुई रेत उनकी पीठ को पिघला रही है, मगर फिर भी बिलाल की जुबान से क्या निकलता है, अहद अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा रब एक है। बिलाल अपनी तौहीद को छोड़ने को तैयार नहीं है। और हमारी नौजवान नस्ल का क्या हाल है। बरेली शहर, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की फेसबुक पर किसी ने आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत का इकरार कर दिया, उसके जाल में फंसती है और इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल होती है, उसके साथ जाके शादी कर लेती है। ये हमारी कौम की हालत है। शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए हमें। हमको तो लगता है कि साहब ये तो अखबार में खबर आई है, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम है मेरे भाई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन मदरसों को आप हकीर मत समझो। जब तक ये मदरसे बाकी हैं, आपके बच्चों और बच्चियों को अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताया जा रहा है। आपके कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है, आपके इंग्लिश स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है उसको इस्लाम के बारे में, तौहीद के बारे में। अभी राजस्थान से खबर आई कि साहब बुर्का पहनने वाली और नकाब पहनने वाली लड़कियां स्कूल में क्या कर रही हैं, सूर्य नमस्कार कर रही हैं। और मीडिया भी ऐसी खबरों को मिर्च मसाला लगा के खूब बताता है, साहब देखिए मुसलमान लड़कियां सूर्य नमस्कार कर रही हैं। क्या इस्लाम के अकीदे के हिसाब से ये ठीक है? हम सूर्य को भगवान नहीं मानते, हम सूर्य को रब नहीं मानते। हमारा अकीदा क्या है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अल्लाह ताला के इशारे पर चलता है, अल्लाह के कानून के मुताबिक चलता है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। और चांद भी अल्लाह ताला के सिस्टम से चलता है। पहली तारीख का चांद पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होता है, फिर 14वीं का चांद कंप्लीट हो जाता है, फिर धीरे धीरे छोटा होता है और फिर लकड़ी की तरह और खजूर के तने की तरह फिर पतला हो जाता है। ये चांद का सिस्टम, ये सूरज का सिस्टम ये बता रहा है कि चांद अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है, सूरज अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है। इनको निकालने वाला कोई है, इनको चलाने वाला कोई है। सूरज अपनी मर्जी का मालिक नहीं है,
چاند اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سورج ہمیشہ پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم میں ڈوب رہا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے سورج ایسا کر رہا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہونے والی ہوگی، اللہ سورج کو حکم دے گا کہ ہمیشہ تو پورب سے نکلا کرتا تھا، لیکن آج تجھے الٹا کرنا ہے، اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکل جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے اسکولوں میں آپ کے بچوں سے سورج کے آگے سجدہ کروایا جا رہا ہے اور سورج کے آگے ہاتھ جڑوایا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنی نوجوان نسل کی عقیدے کی حفاظت کرو، ان کی توحید کی حفاظت کرو، ان کو ایمان سکھاؤ. اگر نہیں سکھاؤ گے تو انجام یہی ہوگا کہ 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی مرتد ہو جائے گی. ہماری قوم کا حال آپ دیکھو میرے بھائی. راجنیتی کا تو اور برا حال ہے، پالیٹکس کا تو اور برا حال ہے. جو پالیٹکس میں چلا گیا اس کا کوئی مذہب نہیں ہے میرے بھائی، وہ کہیں بھی سر جھکا سکتا ہے، کسی کے بھی آگے پیر ہاتھ پھیلا سکتا ہے. وہ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رکھو، اسلام سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کو آپ کی ترقی سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. آپ پیسہ کمائیے، آپ گھر بنائیے، آپ اچھا کپڑا پہنیے، ان کو اس سے پرابلم نہیں ہے. ان کو پرابلم آپ کے اسلام سے ہے، ان کو پرابلم آپ کے دین سے، آپ کے ایمان سے ہے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. اے نبی، اسلام کے دشمن اسی لیے آپ سے لڑائی کرتے اور جنگ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیں، مرتد کر دیں، مسلمانوں کو اللہ کی توحید سے دور کر دیں. ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ارریا کا یہ علاقہ بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے. کسی باپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے بیٹے کو پڑھایا، بیٹا IAS آفیسر بن گیا. کٹیہار کے اندر، پورنیہ کے اندر، ارریا کے اندر IAS آفیسر بن گیا. بہت اچھی بات ہے، ہماری قوم کا بچہ IAS آفیسر بن گیا. اب IAS آفیسر کی کرسی پر جب وہ بیٹھا، وہ لڑکا ہماری قوم کا، تو وہ قارون بن گیا، وہ فرعون بن گیا، اللہ کو بھول گیا. اسے اسلام بڑا معمولی مذہب لگنے لگا. اسے لگنے لگا کہ صاحب یہ مولوی لوگ تو بڑی دقیہ روسی باتیں کرتے ہیں، یہ سب مذہب کی باتوں کو چھوڑ دو، ترقی کرو، آگے بڑھو، یہ روزہ نماز چھوڑو، یہ سب ٹاپک. اگر اس کا نام ترقی ہے میرے بھائی تو ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے. ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے جو مذہب اور دین اور توحید کو ہم کھو کر کے حاصل کریں میرے بھائیوں. امام مالک کا ایک جملہ نوٹ کر لو. امام مالک نے کہا تھا کہ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ اس فارمولے کو نہ اپنا لیں جو پہلے کے لوگوں نے اپنایا تھا. صحابہ کرام کو دیکھو، بکری چرانے والے، کھیتی کرنے والے، صحراؤں میں گھومنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دے دیا. اس دور کی بڑی بڑی سپر پاور نے ان کے آگے سر جھکا دیا. ایران کی سپر پاور جس کو کسرا کہا جاتا تھا، اور روم کی سپر پاور جس کو قیصر کہا جاتا تھا، قیصر و کسرا نے بھی ان کو سیلیوٹ کیا اور ان کے آگے جھکنا پڑا. اور بیت المقدس جو ایک زمانے تک یہودیوں کے قبضے میں، عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اس بیت المقدس کو بھی مسلمانوں نے اپنے کنٹرول میں لیا اور وہاں پر نماز شروع ہو گئی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے کے سارے حالات صحابہ کرام کے دور میں ہوئے. صحابہ کرام نے ترقی کے نام پر اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا. انہوں نے وقت کی فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ان کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کر دیا، مگر اپنے دین اور اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کل تک جو مردہ تھے، اللہ کے پیارے نبی نے ان کو مسیحا بنا دیا. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں بھی ترقی کرنا ہے، ہمیں بھی زمانے کی آنکھوں سے آنکھیں ملانا ہے، مگر اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے، ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے، توحید کو چھوڑنا نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے IAS آفیسر بنے، میں چاہتا ہوں آپ کے بچے وکیل بنے، میں چاہتا ہوں آپ کے بچے جج بنے، مگر یاد رکھو، میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ کا بیٹا جب وکیل بنے تو اس کے دل میں ایمان کی محبت بھی ہو. جب وہ عدالت میں کیس لڑنے جائے تو کوئی جھوٹا کیس نہ لڑے، وہ سچائی کے لیے لڑے. میں چاہتا ہوں آپ کی قوم کا بیٹا ہماری قوم
आपका बेटा जज की कुर्सी पर बैठे तो वो किसी ओहदे की लालच में गलत फैसला न कर दे, वो रिटायरमेंट के दिन आखिरी दिन ऐसा फैसला करके पूरी कौम को मुसीबत में डाल करके अपने रिटायरमेंट का प्लान न बनाने लगे, बल्कि वो जज की कुर्सी पर बैठ करके इंसाफ का, जस्टिस का, न्याय का काम करे। मैं ये चाहता हूं मेरी कौम के बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने का मकसद सिर्फ गरीबों का खून चूसना ना हो, उनकी जेब से पैसे निकालना ना हो, बल्कि उस डॉक्टर का काम कौम की खिदमत करना हो। वो कोई गरीब मरीज आए तो उसका इलाज फ्री में भी कर दे, वो अगर किसी को परेशान हाल देखे तो उसकी मदद के तौर पर उसका फ्री में इलाज कर दे, उसके दिल में गरीबों का दर्द हो। ऐसा ना हो कि मरने वाला तो मर गया और उसकी बॉडी को आईसीयू में रखे हुए और उसके घर वालों से पैसा वसूला जा रहा है, एक एक घंटे का पैसा लिया जा रहा है, मरने वाला बेचारा मर चुका है और फिर भी उसके घर वालों से पैसा लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे चोर और लुटेरे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं मेरे भाई हमारी कौम तरक्की करे, हमारा पिछड़ापन दूर हो, मगर सबके बाद हम अल्लाह, अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरक पे झूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरक पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज कर रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। हम यही चाहते हैं, हम अल्लाह को भूलने वाले न बन जाएं मेरे भाई, इसलिए कि जो अल्लाह को भूल जाएगा वो न दुनिया में चैन पाएगा ना आखिरत में चैन पाएगा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, अल्लाह फरमाता है जो मुझे भूल जाएगा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी शरीयत से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कयामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, और कयामत के जब अंधा बना करके उठाएंगे तो कहेगा अल्लाह मुझे अंधा क्यों बना दिया। अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ऐ मेरे बंदे, जब कुरान पढ़ा जाता था, जब मेरे नबी की हदीसें पढ़ी जाती थी, तू भी तो अंधा और बहरा बन जाता था। क्या तू कुरान को सुनता था, न हदीसों को सुनता था, मेरी बातों को तू सुन करके अनसुना कर दिया करता था। आज हम तुझे भूल जाएंगे। मेरे प्यारे साथी, फितनों का ये दौर है, और फितनों की जब बात आई है तो एक बहुत बड़ा फितना इस दौर का जो हमें महसूस हो रहा है, वो फितना है माल का फितना। पैसा कमाने के पीछे हमारा नौजवान अंधा बना हुआ है। मेरे पास अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मौलवी साहब एक कंपनी आई है, 10,000 रुपया लगा दो, हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे, 5 महीने में रकम खाली हो जाएगी, उसके बाद जो पैसा मिलेगा सब बेनिफिट होगा। मैंने कहा वो कंपनी कारोबार क्या करती है? कहा मौलवी साहब ये तो नहीं पता। कहते क्रिप्टो कोई कंपनी है, क्रिप्टो की कंपनी है, वो पैसा ले रही है। मैंने कहा कारोबार क्या करती है नहीं मालूम, पूरे गांव के लोग पड़े हुए हैं, मौलवी साहब, मस्जिद के इमाम साहब भी वो काम कर रहे हैं। माफ करना मेरे भाई, कोई काम अगर इमाम साहब शुरू कर दे तो वो जायज नहीं हो जाएगा, कोई काम अगर मौलवी साहब शुरू कर दे तो वो जायज नहीं हो जाएगा। आपको पता करना पड़ेगा कि वो काम जायज भी है कि नहीं है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने हराम चीजों की तो लिस्ट बताई है, लेकिन हलाल चीजों की लिस्ट नहीं बताई है। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं पर हलाल की लिस्ट नहीं बताई, हराम की लिस्ट बताई। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम किया है, खून को हराम किया है, सूअर के गोश्त को हराम किया है, गैरुल्लाह का जिस चीज पर नाम लिया जाए उसको हराम किया है। हराम की तो लिस्ट बताई अल्लाह ने, लेकिन हलाल की लिस्ट नहीं बताई है। मेरे प्यारे भाइयों, आप कारोबार कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, और छोटा किसी बिजनेस को आप छोटा मत समझिए। हमारे एक साथी थे बनारस में, जामे सल्फिया बनारस में, जहां से हमने तालीम हासिल की, वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। वो रहने वाले थे सूरत के, गुजरात के। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि गुजराती लोग जो होते हैं कारोबार में बहुत आगे होते हैं, और इस पूरे भारत को भी 2 गुजराती चला रहे हैं, मालूम है ना आपको? 2 गुजराती पूरे भारत को चला रहे हैं। तो गुजराती लोग कारोबार में बहुत आगे होते हैं। तो हमारा वो जो साथी था सूरत का, उससे मेरी मुलाकात हुई 5-6 साल के बाद। तो मैंने पूछा कि भाई क्या करते हो तुम? अब भाई मौलवी लोग क्या करते हैं, कोई कहीं खुतबा दे रहा है, किसी मदरसे में पढ़ा रहा है, या बिहार में
عام طور سے مدرسہ کھول لیتے ہیں مولانا لوگ، تو میں نے سوچا شاید انہوں نے بھی کوئی مدرسہ کھول لیا ہو یا مدرسہ میں پڑھا رہے ہوں. تو کہا کہ میرے ابو کی پکوڑے کی دکان ہے، ہمارے ابو کی پکوڑے کی دکان ہے، میں وہ چلا رہا ہوں، بہت اچھی چل رہی ہے. مجھے یار، میں نے کہا یار تم مولوی ہو کے پکوڑے کی دکان پہ تم کو اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا کیا برا ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، آزاد ہوں میں، میری اپنی دکان ہے، میں ڈیلی جو ہے دن بھر دکان پر بیٹھتا ہوں اور اچھا خاصا ماشاءاللہ 2000-3000 کا کام کر لیتا ہوں، اور آزاد بھی ہوں، کہیں جانا ہے کوئی پرابلم نہیں، کسی کا غلام نہیں ہوں، کسی کی نوکری نہیں ہے. یہ سوچ تھی اس کی. تو گجراتی تھا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں، تجارت کرنا چاہیں، ہزاروں راستے ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. ہمارے نوجوان کو 10,000 والا موبائل نہیں چاہیے، اس کو 50,000 والا آئی فون چاہیے. کما رہا ہے 5,000 روپیہ مہینہ، اور فون کون سا چاہیے؟ آئی فون چاہیے. اور آئی فون خریدنے والے عام طور سے کیا کرتے جانتے ہو؟ وہ اسٹیٹس سمبل ہے، اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے آئی فون کی، اس کو آئی فون چلانا بھی نہیں آتا ہے، مگر جب 4 لوگوں کے سامنے آئی فون کا وہ جو ایپل بنا ہوگا وہ جو دکھے گا نا، تب لوگ کہیں گے کہ ہاں یار اس کی حیثیت ہے. کیا اسٹیٹس کے پیچھے مر رہے ہو میرے بھائی؟ یہ آئی فون کو تم نے اسٹیٹس بنا کے رکھا ہے. یہ مہنگا کپڑا پہن لیا، مہنگا موبائل لے لیا، مہنگا گھر بنا لیا تو تمہارا اسٹیٹس بہت اونچا ہو گیا. معاف کرنا میرے بھائی، اللہ کے اسٹیٹس ان سب چیزوں سے نہیں بنے گا. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ تعالیٰ کے اگر کسی کا اسٹیٹس اونچا ہوگا تو اس کا ہوگا جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا. میرے نبی کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیو، میرے نبی کا مکان بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کا کپڑا بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کے گھر میں کوئی فرنیچر بھی نہیں. آپ کی زندگی تو ایسی گزری کہ اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹا کرتے تھے. ایک دن آپ چٹائی پر سے اٹھتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا، اے اللہ کے نبی، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں. آپ نے کیا جواب دیا میرے پیارے ساتھیوں؟ ذرا اپنے نبی کا جواب سن لینا. فرمایا مالی ولی دنیا، او لوگوں میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے. مان الا کراکبن استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. ارے میں تو ایک پردیسی کی طرح ہوں، میں تو مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر ہالٹ کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میری منزل تو آخرت ہے، میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہوں. آج ہم دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. صبح نیند کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں سونے تک ایک مرتبہ بھی ہمارے ذہن میں آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی، جنت کی فکر نہیں پیدا ہوتی، جہنم سے بچنے کی چنتا نہیں ہوتی. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ مال اور اولاد بھی اگر آپ کو اللہ سے دور کر دے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. اگر مال کے چکر میں تم حرام راستہ اپنا رہے ہو اور اولاد کے چکر میں تم غلط راستہ اپنا رہے ہو تو مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے میرے بھائیو. اللہ کے پیارے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے ہیں. آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین جن کی عمر 4-5 برس کی ہے، وہ دونوں مسجد میں آ رہے ہیں. 5 سال کے بچے چلتے بھی ہیں تو گرتے پڑتے ہوئے چلتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں حضرت حسن و حسین گرتے پڑتے پھسلتے ہوئے مسجد میں چلے آ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی نظر اپنے نواسوں پر پڑی اور وہ دونوں نواسے لال رنگ کا کرتا پہنے ہوئے. پتہ یہ چلا کہ لال رنگ کا کرتا پہننا جائز ہے، لال رنگ کا کپڑا پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں، سیفران کلر کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، زعفرانی کلر کا کپڑا. وہ مشرکوں کی پہچان ہے، وہ ان کا شعار ہے. اگر کوئی ریڈ کلر کا لال رنگ کا شرٹ پہنتا ہے، کرتا پہنتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. نبی کے نواسے لال رنگ کا کرتا پہن کر کے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی. حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے اپنے خطبے کو روکا اور آپ نے
अपने दोनों नवासों को गोद में लिया, उनको लाडो प्यार किया, और उनको प्यार करने के बाद आपने फरमाया कि ओ लोगों, अल्लाह ताला ने कितनी सच्ची बात कही है कुरान में, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह के नबी ने खुतबा रोका, नवासों को गोद में लिया और ये बात कही, इसमें कितना टाइम लगा होगा? ज्यादा ज्यादा 2 मिनट लगा होगा, 3 मिनट लगा होगा, 5 मिनट मान लो। 5 मिनट के लिए अल्लाह के नबी ने खुतबे को रोका और अपने नवासों को, अपने बच्चों को गोद में लिया, तो आपने उसको फितना कहा है। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल तो यह कि 24 घंटे दुनिया में डूबे हुए, दुनिया के लालच में पड़े हुए हैं और इस कदर लालची हो चुके हैं। अजान की आवाज आती है, 5 टाइम अजान देने वाला अजान दे रहा है, अस्सलातु खैरुम मिन नौम की आवाज दे रहा है, और हम अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं। हमारा कारोबार चल रहा है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारी दुकान बंद नहीं हो रही, हमारे कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी 5 टाइम की नमाज में, फजर की नमाज तो बिल्कुल सुबह पढ़ी जाती है, अगर 4 टाइम की जो नमाज है, जोहर, असर, मगरिब, इशा, अगर चारों नमाज को अगर आपके वर्किंग टाइम में मान लिया जाए, आपकी दुकान के, आपके कारोबार के टाइम में, और एक नमाज पे आधा घंटे का टाइम मान लिया जाए, तो यानी आप 24 घंटे में 2 घंटा भी अपने कारोबार से निकाल करके अल्लाह को देने को तैयार नहीं है। जो अल्लाह आपको खिला रहा है, पिला रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है। मां के पेट में हम थे, अल्ट्रासाउंड के बगैर मां के पेट का भी फोटो नहीं आता है। अल्ट्रासाउंड जब होता है तो वो कैमरा जो होता है वो मां के पेट के अंदर रोशनी करके तब फोटो लेता है। मां के पेट में जहां रोशनी पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, अल्लाह तेरी कुदरत है कि तू वहां भी बच्चे का दिल बना रहा है, वहां भी बच्चे का दिमाग बना रहा है, वहां भी बच्चे की आंखें बना रहा है। और क्या मजाल है कि कोई एक आंख इधर हो और एक आंख इधर हो, एक कान यहां हो और एक कान यहां हो, पूरे बैलेंस के साथ, पूरे तवाज़ुन के साथ बच्चा पैदा होता है। आंख अपनी जगह पे है, कान अपनी जगह पे है, मुंह अपनी जगह पे है, दिमाग अपनी जगह पे है। ये अल्लाह की कुदरत देखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला मां के पेट में ये सारा प्रोसेस करता है। और आज हम और आप इतने बड़े नाशुक्रे हैं, उस अल्लाह के लिए हम 5 टाइम की नमाज भी पढ़ने को तैयार नहीं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे वो हकीकी बंदे और मेरे सच्चे मोमिन बंदे तो वो है, उनका कारोबार उनको नमाज से कभी नहीं रोकता है। वो नमाज भी पढ़ते और कारोबार भी करते हैं। और मैंने देखा है मुंबई के अंदर ऐसे ऐसे सेठों को देखा है मेरे भाइयों, आप यकीन करें, आपके अररिया में क्या कोई पैसा कमाने वाले होंगे, आपके पूर्णिया में क्या कोई पैसा ऐसा कमाने वाले होंगे, आपके किशनगंज में क्या पैसा कमाने वाले होंगे। मैंने मुंबई में ऐसे सेठों को भी देखा है जो बहुत बड़े करोड़पति अरबपति हैं, बहुत बड़ा उनका कारोबार है, मगर रमजान के आखिरी अशरे में वो एतिकाफ भी करते हैं। वो 10 दिन एतिकाफ में भी बैठते हैं, और जब वो एतिकाफ में बैठते हैं तो अपने कारोबार का जो मोबाइल है वो अपने भाई को, अपने घर को, अपने बेटे को दे करके आते हैं कि नहीं नहीं, अब ये 10 दिन मुझे अपने बिजनेस से कोई मतलब नहीं, अपने कारोबार से कोई मतलब नहीं, मैं 10 दिन अल्लाह की इबादत के लिए लगा रहा हूं। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे सच्चे मोमिन बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार उनको कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, कभी नमाज से गाफिल नहीं करता। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, इसलिए कि वो कयामत के दिन से डरते हैं जिस दिन लोगों की दहशत का बड़ा बुरा आलम होगा। दहशत क्या होती है आपने देखा है, नेपाल में ज़लज़ला आया, बनारस में हल्का सा झटका महसूस हुआ। मैं तो उस वक्त ट्रेन में सफर कर रहा था, सुबह मेरी बीवी का फोन आया, कहने लगी रात में जलजला, आपने देखा जलजला आया था? मैंने कहा मैं तो ट्रेन में बैठा था, ट्रेन में तो हमेशा जलजला आता रहता, ट्रेन हिलती रहती है। कहा कि नहीं, रात में बहुत सब चीजें हिल रही थी, जलजला आया था। 2 दिन तक बनारस में लोगों के पेट मुंह से खाना उतर नहीं रहा था, लोग दहशत के आलम में थे। जलजला कहां आया था? नेपाल में आया था। उसका झटका दिल्ली और उत्तर भारत में कहीं कहीं महसूस हुआ था, और ये छोटा सा जलजला था जो नेपाल में आया था।
اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب وہ زلزلہ آئے گا جو صرف اتر بھارت میں نہیں، صرف دکشن بھارت میں نہیں، مدھیہ پردیش میں نہیں، مہاراشٹرا میں نہیں، گجرات میں نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری دھرتی کو اللہ تعالی ہلا دے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ اچھا، یہ بوجھ نکال دے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور قیمتی میٹلز ہے، سب باہر نکل جائے، زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر جتنے مردے ہیں قیامت کے سب زندہ ہو جائیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اور قیامت کے دن زمین اپنی باتیں بیان کرے گی، زمین بولے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ اس زمین کو اللہ تعالی حکم دے گا بولنے کا۔ اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ ہم جس دھرتی پر اور جس جگہ پر کوئی کام کرتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ مثال کے طور پر اس گاؤں میں آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، اب جلسے والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی ساری پبلک آ جائے گی، کیونکہ یہ علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے، آنے جانے کا جو راستہ ہے بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے، پھر بھی لوگ آئے۔ اور اس وقت جو ہے رات کے تقریباً 1:15 بج رہے ہیں، لوگ جمع ہوئے ہیں، مائیں بہنیں ہماری بیٹھی ہیں۔ یہ علاقہ، یہ پنڈال، یہ پوری دھرتی بولے گی قیامت کے دن کہ ہاں یہاں رات کو 1:15 بجے تک، 1:30 بجے تک، 2 بجے تک تیرے دین کی باتیں ہوئی تھی، قرآن و حدیث کی باتیں ہوئی تھی۔ اور اسی علاقے میں اگر کسی گھر میں، کسی کمرے میں بیٹھ کر کے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، وہ دھرتی بھی بولے گی میرے بھائیو یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہی دے گی کہ ہاں وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے جب گناہ کرنا تو یہ سوچ کے کرنا کہ یہ کمرہ گواہی دے گا، یہ دھرتی گواہی دے گی۔ کہاں سے بچیں گے ہم اللہ کے ہاں؟ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی۔ علامہ ابن جوزی کا ایک جملہ آج میں نے پڑھا، بڑا پیارا جملہ تھا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اگر قبر میں مرے ہوئے لوگوں سے کہا جائے کہ تمنا کرو، آرزو کرو، تو مرا ہوا آدمی جو مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری کوئی انتم اچھا ہے، کوئی آخری خواہش ہے، تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ اے اللہ ایک دن تو رمضان کا اور دے دے، ایک دن تو رمضان کا اور دے دے۔ رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے میرے بھائی۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے گاؤں میں رہے ہوں گے، اس سال وہ نہیں ہیں، انتقال ہو گیا ان کا۔ کتنے بوڑھے لوگ، کتنے نوجوان لوگ، کتنی عورتیں پچھلے رمضان میں تھی، اس سال نہیں ہیں۔ اور اس سال اللہ تعالی ہم کو یہ توفیق دے رہا ہے، سن 2024 کا اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے 1445 ہجری کا رمضان ہمیں ملنے والا ہے، اگر ہم زندہ رہے، اگر ہماری حیات باقی رہی۔ اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا ہے میرے بھائی کہ اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، توبہ کر لیں، اور جب ہم توبہ کریں گے ہم نے جتنے گناہ کیے اللہ سب معاف کر دے گا۔ اچھا، دنیا میں انصاف کا پیمانہ الگ ہے۔ دنیا کا انصاف کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو بدلہ دیا جائے، کسی نے برا کام کیا اس کو سزا دی جائے۔ دنیا کا انصاف تو یہی ہے۔ اللہ کا انصاف بڑا نرالا ہے۔ اللہ کا انصاف یہ ہے، اگر آپ نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور رات میں بستر پہ سونے کے پہلے آپ نے موبائل کے اوپر الارم لگایا کہ میں رات کو 3 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، پکا ارادہ آپ نے کیا، لیکن تھکے ہارے تھے، نیند آ گئی، سوئے رہ گئے، اور 3 بجے رات میں فجر آپ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پائے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب بندہ نیکی کا پکا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا ہے، اللہ کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اس نے کیا نہیں تھا، ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا۔ اور اگر بندہ وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ 10 حسنات، اس کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھ دو۔ نیکی کا ارادہ کیا تو 1 نیکی کا ثواب، اور نیکی کر لیا تو 10 نیکی کا ثواب۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے نام اعمال میں 1 گناہ لکھو۔
اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا, اللہ کہتا ہے ایک گناہ لکھو. اس نے گناہ کر لیا تھا, اللہ کہتا ہے ایک گناہ لکھو. اور ایک دوسرا انسان آتا ہے جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ہولڈ کرو, انتظار کرو, ویٹ کرو, دیکھتے رہو وہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اگر بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر ارادہ کرنے کے بعد اس نے گناہ نہیں کیا, اس نے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لیا, اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہو حسنتن, میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو کوئی نیکی کا کام نہ کیا, اس نے تو کوئی اچھا کام نہ کیا, اے اللہ اس نے تو برائی کا ارادہ کیا تھا, اس نے تو شراب پینے کا ارادہ کیا تھا, اس نے تو زنا کرنے کا ارادہ کیا تھا, اے اللہ اس نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا اور بعد میں اس نے غلط کام نہیں کیا, اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم ایک نیکی لکھ دے. اللہ فرماتا ہے انما ترکھا من جرایا, میرے بندے نے میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑا ہے, میرے خوف سے گناہ کو چھوڑا ہے, میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. یہ ہے اللہ کا انصاف. اتنا کریم ہے ہمارا رب, اتنا رحیم ہے, اتنا مہربان ہے, اور ہم اتنے بڑے نالائق ہیں, ناشکر ہیں کہ اس اللہ سے ہم توبہ بھی نہیں کرتے. میرے بھائیو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ اپنا عذاب ہم پر نازل کرے. یہ جتنے پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ ہم پر عذاب بھیجنا نہیں چاہتا ہے. اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج کر کے کیا کرے گا اے میرے بندو, اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ, تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بن جاؤ, تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر کے کیا کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں فتنوں کے اس دور میں اگر ہم سے کچھ گناہ کے کام ہوئے ہیں ہم اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہت سارے نیکی کے کام آپ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو. یہ مدرسہ ہے, یہ مسجدیں ہیں, یہ دین کا کام ہے جہاں آپ سے چندے کی اپیل کی جا رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ سے چندہ مانگا جا رہا ہے, آپ سے باقاعدہ مولوی لوگ مائک پر آ کر کے آپ سے اپیل کر رہے ہیں, ورنہ قیامت کے پہلے تو ایک ایسا دور بھی آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والا صدقہ لے کر کے نکلے گا, مال لے کر کے نکلے گا, اور کوئی اس کا صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا. اتنا مال لوگوں کے پاس آ جائے گا, اتنا پیسہ لوگوں کے پاس آ جائے گا کہ صدقہ کرنے والا اور دان دینے والا دان دینا چاہے گا اور صدقہ کرنا چاہے گا, مگر اس کے صدقہ کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. یہ موقع ہے میرے بھائی, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں نیکی کر کے اور اس میں روزہ رکھ کر کے, تراویح پڑھ کر کے, تہجد پڑھ کر کے, قرآن پڑھ کر کے اپنی مغفرت کا سامان کر لو میرے بھائی. یہ فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا زمانہ ہے, اور اس دور میں اپنے بچوں کی بھی فکر کرو. میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ جب پیسہ دیا کرو اللہ کی راہ میں تو بچوں سے دلوایا کرو. اپنے گھر سے جاؤ تو عورتوں کو کچھ پیسہ دے کر کے جاؤ کہ دیکھو میں جا رہا ہوں باہر, یہ پیسہ تم کو دے کے جا رہا ہوں, یہ زکات کا پیسہ ہے, یہ صدقہ خیرات کا پیسہ ہے, غریبوں کو دے دیا کرنا, کوئی مانگنے والا ہے تو دے دینا. اپنے گھر کی عورتوں کو یہ سکھاؤ میرے بھائی, اس لیے کہ جب ہم اچھی چیزوں میں, جب ہم بری چیزوں میں اپنے پریوار کو شامل کرتے ہیں. ابھی میں کار سے آ رہا تھا, راستے میں ایک ریسٹورنٹ پڑا تھا دربھنگا میں, رادھے رادھے. ہمارے ڈرائیور صاحب بھی ساتھ میں تھے. ہم لوگوں کو بھوک بہت تیز لگی تھی, دوپہر میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا. ڈرائیور صاحب نے کہا چلیے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں, بڑا اچھا ریسٹورنٹ. میں گیا ریسٹورنٹ میں, بہت اچھا. کبھی آپ کا گزر ہو دربھنگا سے دیکھیے گا, بالکل ہائی وے کے اوپر ہے, بہت مشہور ہے وہاں کا ریسٹورنٹ. وہاں گئے تو ماشاءاللہ بڑا صاف ستھرا ریسٹورنٹ, اور کھانا بھی ایک سے ایک, اور اس کے بعد مٹھائیاں بھی ایک سے ایک. تو جانتے ہو پہلا خیال میرے دل میں کیا آیا؟ میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو فیملی کے لائق جگہ ہے, بچوں کو لے کے آنے لائق جگہ ہے, بڑا اچھا یہاں سسٹم ہے, نظام ہے. یعنی یہ ایک نیچرل بات ہے. ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پریوار بھی اس میں شامل ہو جائے. ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں, سوچتے ہیں ہمارا پریوار بھی کھا لے. میرے بھائیوں جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنے پریوار کو بھی بچانا ہے.
قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، بچانے کا انتظام کرو۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آپ ایک مہینہ چھوڑ دو، ایک سال چھوڑ دو، آپ ایک ہفتہ اور ایک دن کا حساب ہم کو بتا دو کہ آپ نے پچھلے ایک دن میں کتنے ایسے کام کیے ہیں جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کے کام، چھوٹے چھوٹے ذکر کے کلمات ہیں، آپ نے زبان سے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کو پڑھنے میں 5 سیکنڈ لگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ کو پڑھنے میں 2 سیکنڈ لگا، 3 سیکنڈ لگا، مگر اس کلمے کا ثواب کیا ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے، اور یہ 2 کلمے کون ہیں؟ یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طریقے سے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات جو ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ، اس کو آپ پڑھیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور جب مدد کریں تو اس چکر میں نہ رہے کہ مائک پر میرا نام بولا جائے۔ ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، مائک پر جب تک نام نہ بولا جائے تب تک ہمیں لگتا ہے مولوی صاحب جب تک نام لے لے کہ ہمارے دعا نہ کرے ہمارا دان قبول نہیں ہوا۔ ضروری نہیں ہے، کچھ نیکی ایسی بھی کرو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ اللہ کے نیک بندے نیکی کرتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں کو کھانا کھلاتے، قیدیوں کو کھانا کھلاتے، اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ سے اپنا بدلہ چاہتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے۔ میرے بھائیوں، میری تقریر لاسٹ میں ہونے والی تھی، اور ابھی شاید بنگلہ زبان کے کوئی مقرر باقی ہیں جو آپ کے سامنے چندے کے لیے تقریر کریں گے، لیکن چونکہ پبلک دور دور سے آئی ہے اور جلسے والوں نے یہ